قربانی کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے 30,000 40,000 کا بکرا اور 1 لاکھ کی گائے اس کو خرید کر کے ذبح کر ڈالی، لیکن کیا مسلمانوں کے متعلق، اپنی برادری کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق دل میں موجود نفرتوں اور قدورتوں کو ہم نے ذبح کیا یا نہیں کیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ ہم نے ایسی قربانی پر لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے کہ جس قربانی کی قبولیت ایسی قربانی کے ساتھ مشروط تھی کہ جس پر مسلمان کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا تھا، اور یاد رکھیے جانور کی قربانی سے پہلے دل میں پلنے والی نفرت، دل میں گھر کرنے والی قدورت، اسلام کو سب سے پہلے اس کی قربانی مطلوب ہے۔ اگر ہم ان قدورتوں کو، ان نفرتوں کو، ان اختلافات کو ہم ذبح کر ڈالیں گے تو اللہ ہماری ان جانوروں کی قربانی قبول کرے گا۔ اگر قربانی کرنے والے انسان کے دل کے اندر نفرت موجود ہو، قدورت موجود ہو، حسد موجود ہو، بغض موجود ہو، تو یاد رکھیے جانور کی قربانی اللہ تب قبول کرتا ہے جب انسان اپنے جذبات کی قربانی دے۔ جانور کی قربانی اللہ تب قبول کرتا ہے جب انسان نفرتوں کی قربانی دے۔ جانور کی قربانی اللہ تبھی قبول کرتا ہے جب انسان اپنے دل کے اندر پلنے والی قدورتوں کا خاتمہ کرے۔ اگر ہم نے یہ قدورتیں، یہ نفرتیں، یہ بغض، یہ حسد، یہ اختلافات، ان کو ہم نے ختم کر دیا تو قربانی مقبول ہے، نہیں تو پھر ہمیں اپنی قربانیوں کا فکر کرنا ہوگا میرے بھائیوں۔ اپنی نمازوں کی فکر کرنا ہوگی، اپنے عمرے اور حج کی فکر کرنا ہوگی، اپنے زکات اور صدقات و خیرات کی فکر کرنا ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ فرمایا ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اللہ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، ہر اس آدمی کو معاف کیا جاتا ہے، ہر اس آدمی کی بخشش کی جاتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ کی ذات و صفات و اسماء میں شریک ٹھہرانے والے کی بخشش نہیں ہوتی،
اس کے علاوہ اللہ ہر بندے کی بخشش کرتا ہے اور بخشش کرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے. بات بڑی توجہ ذرا ہے. جنت کے دروازے کھل گئے، انسانیت کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا الا رجل، ایک ایسا بدبخت انسان ہوتا ہے کہ اللہ جنت کے دروازوں کو تو کھولتا ہے، اللہ مسلمانوں کی بخشش تو کر دیتا ہے، الا رجل، مگر ایک ایسا بد نصیب انسان ہے کانت بینہ و بین اخیہ شحنا. وہ کون سا انسان جس کی اللہ بخشش نہیں کرتا، جس کو اللہ جنت کے دروازوں سے نہیں گزارتا، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا نہیں کرتا. فرمایا الا رجل، مگر ایک قسم کا انسان. وہ کون ہے؟ سوچنا ہوگا، کیا ہمارا شمار ان میں سے تو کہیں نہیں، کیا ہم ان میں سے تو نہیں کہ جس کی اللہ بخشش نہیں کرتا، جس کے لیے جنت کے دروازوں کو نہیں کھولتا. فرمایا الا رجل، مگر ایک انسان ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی. وہ کون؟ بینہ و بین اخیہ شحنا، کہ اس کے اور دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان نفرت ہے، صدورت ہے، حسد ہے، بغض ہے، بول چال ختم ہے، تعلقات ختم ہے، خوشی غمی ختم ہے، آنا جانا ختم ہے، برادری ختم ہے، رشتے داری ختم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس آدمی کی اللہ بخشش نہیں کرتا اس وقت تک اللہ فرماتا ہے وَيُقَالُ، کہا جاتا ہے انظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، انظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، انظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. 3 دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے فرشتوں اس کی بخشش میں نہیں کروں گا، اس کو مہلت دے دیجئے، ان دونوں کو مہلت دے دیجئے، حتیٰ یصطلحا، جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں. ان کو مہلت دے دیجئے جب تک کہ صلح نہ کر لیں، ان کو مہلت دے دیجئے جب تک کہ صلح نہ کر لیں. مطلب کیا ہے؟ اس انسان کی اس وقت تک قربانی مقبول نہیں، اس انسان کی اس وقت تک نماز مقبول نہیں، اس انسان کو اس وقت تک روزہ مقبول نہیں، اس انسان کو اس وقت تک جو ہے نیک اعمال مقبول نہیں. حتیٰ یصطلحا، جب تک کہ آپس میں لڑائی اور اختلاف، صدورت اور نفرت کو ختم نہ کر لیں، جب تک کہ ان کے دل کے اندر صدورت پلتی رہے گی، نفرت پلتی رہے گی، اللہ نہ اس کی قربانی قبول کرے گا، نہ اس کا اللہ حج قبول کرے گا. ہم نے جانور خریدا، ذبح کر دیا، خون بہا دیا، بوٹیاں بنا دی، کھا لیا، کھلا دیا، ہم نے کہا قربانی کا حق ادا کر دیا. یاد رکھیے لاکھوں روپے کی قربانی اس قربانی کے ساتھ مشروط ہے جس پر 1 روپیہ بھی انسان کا نہیں لگتا. اور وہ کیا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر نہ صدورت رکھے، نہ نفرت رکھے، نہ حسد رکھے، نہ بغض رکھے، نہ اختلاف ہو، نہ لڑائی جھگڑا ہو، نہ بول چال ختم ہو. اگر بول چال ختم ہے قربانی کرو گے بیکار، نمازیں پڑھو گے بیکار. بات اگرچہ کڑوی ضرور ہے، گفتگو اگرچہ کڑوی ضرور ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھانے کے قابل غور بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا. اختلاف اچھی چیز نہیں، لڑائی اچھی چیز نہیں، جھگڑا اچھی چیز نہیں. اللہ اکبر. اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو ہر وقت دوسرے کے متعلق اپنے دل کو صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے. حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو، اختلاف نہ ہو، لڑائی اور جھگڑا نہ ہو. اگر انسان کے دل کے اندر لڑائی، جھگڑا، اختلاف، کدورت اور نفرت ہوگی، یاد رکھیے لاکھوں روپے کی قربانی بیکار ہے. وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جو زندگی گزارے اس انداز میں کہ اس کا دل صاف ہے، دل میں نفرت نہیں، دل میں کسی کے بارے میں اختلاف نہیں، کدورت نہیں، لڑائی اور جھگڑے کا پہلو غالب نہیں ہے. آئیے ذرا سنیے مسند احمد کی حدیث، لمبی حدیث، اس کا خلاصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے، آپ نے فرمایا ایک آدمی ابھی آئے گا
ایک آدمی ابھی تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھے گا، اللہ نے مجھے بتایا ہے اے میرے محبوب بتا دیجیے آنے والا شخص وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، آنے والا شخص جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، لمبی حدیث اس کا خلاصہ یہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آنے والا آیا، کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ، آنے والا شخص وہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے مجھے ابھی وحی کے ذریعے بتایا ہے، ابھی جو آئے گا اس کو بتا دو کہ یہ جنتی انسان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن گزرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں آپ کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس کو بول دیے کہ جنتی ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ کہا عبداللہ عمل تو اور کچھ نہیں، میرے اعمال تو اور کچھ نہیں، نمازیں تو ہر بندہ پڑھتا ہے، روزے ہر بندہ رکھتا ہے، حج ہر بندہ کرتا ہے، قربانی ہر بندہ کرتا ہے، نیک اعمال ہر بندہ سر انجام دیتا ہے، میرا اور تو کوئی عمل نہیں، ہاں ایک عمل میرا ضرور ہے اور وہ یہ لا اجد الا لاحد من المسلمین، میری یہ عادت ہے کہ میں ہر وقت اپنے دل کو ہر مسلمان کے بارے میں صاف اور ستھرا رکھتا ہوں۔ ہے ہمارے دل صاف، ہے ہمارے دل پاک، برادری کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، رشتے دار کے بارے میں، بڑے چھوٹے کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائی کے بارے میں، ساس سسر کے بارے میں، بہو داماد کے بارے میں، کیا ہمارے کوئی ایسے دل ہیں جس دل کے اندر کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، اختلاف نہ ہو؟ سیدنا سعد بن معاذ فرماتے ہیں لا اجد الا لاحد من المسلمین، میں اپنا رات بھی اپنا دن بھی اس انداز میں گزارتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ اور یہ سعد کون ہے؟ قربان جاؤ، سبحان اللہ، اللہ نے اعزاز کیا بخشا ہے، جوانی کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور موت بھی جوانی کے شباب کے ایام میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ فوت ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش کانپ اٹھا، تھر تھرا اٹھا۔ سیدنا سعد کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپ اٹھا ہے۔ اور اعزاز کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد کا نماز جنازہ ہم ادا کر رہے تھے، ہم فرش پہ کھڑے سعد کا نماز جنازہ ادا کر رہے تھے، تم بھی ادا کر رہے تھے، اور سعد کا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں پہ بھی نازل کر دیا۔ 70,000 فرشتے بھی سعد بن معاذ کا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے۔ یہ اعراض ملا تو سعد بن معاذ کو، اور صحابہ فرماتے ہیں سعد کا جسم بھاری بھرکم تھا، لیکن جب ہم اس کی میت کو چارپائی کو کندھا دے کے اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ چارپائی خالی ہے، میت تو اوپر پڑی نہیں۔ ہم نے پوچھا محبوب وجہ کیا ہے؟ سعد کا جسم بھاری بھرکم تھا، اٹھانے میں وزنی محسوس ہوتے تھے، دیکھنے میں وزنی تھے، لیکن جب اٹھا کے جا رہے تھے معلوم ہوتا تھا چارپائی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا ظاہری طور پہ تم اٹھا کے جا رہے تھے، لیکن آسمان سے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ فرشتوں کو وہ فرشتے ساتھ کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، قربانی مشروط، نماز کی قبولیت مشروط، روزے کی قبولیت مشروط، حج کی قبولیت مشروط، صدقات و خیرات و زکات کی قبولیت مشروط ہے، اور کس چیز کے ساتھ؟ ایسی چیز کے ساتھ جس کے اوپر نہ ہزاروں روپے لگیں گے، نہ لاکھ روپے لگیں گے، نہ اکائیاں لگیں گی، نہ دہائیاں لگ رہی، نہ سینکڑے لگیں گے، نہ ہزار لگیں گے، نہ لاکھوں اربوں روپے لگیں گے، اور وہ مشروط کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ دل کو صاف رکھنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اپنے آپ کو ہر کسی کے بارے میں صاف اور ستھرا رکھنا ہوگا، اور ورنہ اگر ہمارے دلوں کے اندر کدورت ہوئی، ہم حج کریں بیکار، نمازیں پڑھیں بیکار، نیکیاں کریں بیکار۔ آئیے اپنے آپ کو ایسی چیز کا حقدار بنائیے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہماری قربانیاں بھی مقبول کرے اور اللہ ہمیں جنت کا حقدار بھی بنا دے۔
اب وہ یوم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی مسلمان کے شایان شان نہیں، کسی بھی انسان کے شایان شان یہ بات نہیں کہ کسی مسلمان سے 3 راتوں سے زیادہ بول چال چھوڑ دے، کسی مسلمان سے 3 راتوں سے زیادہ اختلاف رکھے، کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جھگڑا اور لڑائی اور فساد کرے۔ پیارے پیغمبر صلوات والسلام نے فرمایا لا یحل لمسلم، حلال ہے ہی نہیں، جائز ہے ہی نہیں 3 دن گزرنے کے باوجود بھی اختلاف کرے، 3 دن گزرنے کے باوجود بھی بول چال کو چھوڑ دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں کا اختلاف ہو گیا، 2 بندوں کا آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا، ایک ادھر سے آ رہا ایک اس طرف جا رہا، راستے میں آتے اور جاتے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلتقیان فیورد ھذا ویورد ھذا، راستے میں چلتے ملاقات ہوئی، ایک اس طرف سے جا رہا دوسرا اس طرف سے آ رہا، ملاقات دونوں کی ہوتی ہے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گزرتے ہوئے دوسرے کو سلام کرنا چاہیے تھا، گزرتے ہوئے دوسرے کو مصافحہ کرنا چاہیے تھا، مصافحہ نہیں تو کم از کم اپنی زبان سے اتنا تو کہہ دیتا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، گزرتے ہوئے اس نے منہ ادھر پھیر لیا، اس نے اپنا رخ ادھر موڑ لیا۔ پیارے پیغمبر صلوات والسلام نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں اللہ کے نزدیک بہترین انسان کون ہے؟ ان دونوں میں اللہ کو سب سے پیارا اور محبوب بندہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلوات والسلام نے فرمایا بہترین اور محبوب بندہ وہ ہے جو احترام کرنے کے بعد راستے میں اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے سلام میں اور مصافحے میں پہل کرتا ہے۔ اختلاف ختم ہو جائے گا، نہیں تو اگر ایک کا رخ ادھر دوسرے کا رخ ادھر، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر اختلاف رکھو گے، 3 دن سے زیادہ اپنے دل کے اندر کدورت اور نفرت اور لڑائی اور جھگڑے کا پہلو غالب رکھو گے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی حالت میں تم فوت ہو گئے دخل النار، اللہ تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا نہیں فرمائے گا، جہنم میں چلے جائے۔ یہ جہنمی ہے کہ جس نے دل کے اندر اختلاف 3 دن سے زیادہ رکھا ہے، 3 دن سے زیادہ بول چال کو چھوڑ دی۔ آئیے ہم اپنے دلوں کی اپنی زندگی کی ری چیکنگ کریں، نظر ثانی تو کریں کس کا میرے ساتھ اختلاف ہے، کون میرے ساتھ لڑا ہوا ہے، میں کس کے ساتھ لڑا ہوا ہوں، میرا کس کے ساتھ آنا جانا نہیں، برادری لیول پہ، خاندانی لیول پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے میرا کس سے اختلاف ہے۔ اگر اختلاف ہے اور لڑائی اور جھگڑا ہے، آئیے اللہ کے نزدیک محبوب اور پیارا بندہ بننے کے لیے تمہیں یہ پہلو اور اقدام کرنا ہوگا کہ ابھی جا کے اس کے دروازے کو دستک دے کے بلا کے اس سے صلح کر لینی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے صلح جب کرو گے شیطانی حملہ ہوگا، شیطان تمہارے اس راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا، ارے کیا ہو گیا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تیرا اتنا بڑا عہدہ اور مقام ہے، اتنی تیری ریسپیکٹ ہے، لوگ تیرے دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں،
تو فلاں آدمی کے دروازے پہ جا کے شروع کرنے کے لیے جا رہا، کیوں جا رہا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عاجزی اور اس کے سارے بندہ اگر اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے، یہ میں اور انہاں کی قربانی اگر بندہ اللہ کے خاطر دے دیتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، تم اللہ کے رضا کے حصول کے لیے اختلاف کو ختم کر ڈالو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم جھگڑوں کو بھلا ڈالو گے، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے جنت کے داخلے کے لیے لڑائی اور اختلاف کو ختم کر ڈالو گے۔ شیطان تمہیں یہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا، تو پاگل و دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے، کیوں جا رہا ہے اس کے راستے کی طرف، کیوں جا رہا ہے اس کے گھر کی طرف، اس نے تجھے بھی گالی دی، اس نے تیرے ابا کو برا بھلا کہا، اس نے تیرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ شیطان ساری دشمنیاں انسان کو یاد کروائے گا، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اگر اللہ کے رضا کے حصول کے لیے جنت میں داخلے کے لیے میں اور انہاں کی قربانی دے کے اگر اس کے دروازے پہ اگر چلا جاتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں دنیا کے اندر ایسا مقام عطا فرمائے گا جہاں سے گزرو گے لوگ تمہیں نیک ارادوں اور تمناؤں کے ساتھ کھڑے ہو کے تمہیں سلوٹ مارا کریں گے۔ کام بڑا مشکل ہے میں چلا جاؤں، یہ میں کی قربانی دینا ہوگی، انہاں کی قربانی دینا ہوگی، جذبات کی قربانی دینا ہوگی۔ قربانی کا مقصد یہی ہے جہاں اللہ بولے کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہونا ہوگا، جہاں اللہ کہے بیٹھ جاؤ بیٹھنا ہوگا، جس کام سے اللہ روکے رکنا ہوگا، جس کام کو کرنے کا اللہ کہے کرنا ہوگا۔ اللہ روکے بندہ نہ رکے، اللہ کہے بندہ نہ کرے، اللہ بٹھائے بندہ کھڑا ہو، اللہ کھڑا کرے بندہ بیٹھ جائے۔ اس کو قربانی نہیں کہتے، قربانی کرنے کا مقصد اس کا درس یہی ہے کہ اپنے اندر اطاعت کے جذبات پیدا کیجیے، اطاعت فرما برداری۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا، صلہ رحمی کو توڑنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا، اختلاف کرنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، اگر تم روزی میں پریشان ہو، رزق کے اعتبار سے پریشان ہو، مالی لحاظ سے تم اپسٹ ہو، پریشان ہو، فرمایا اگر تم اپنی روزی میں فراخی چاہتے ہو، مال کی وسعت چاہتے ہو، حالات کی بہتری چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر تم یہ چاہتے ہو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جس سے اختلاف ہے سلو کر لو، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہیں مال کی وسعت بھی عطا فرمائے گا اور مال و زر کی دولت سے اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اختلاف کو ختم کرنا ہے، قدورتوں کو ختم کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ قربانی کا سبق ہے، یہ قربانی کا درس ہے۔ اگر قربانی کرتے ہوئے دل میں قدورت ہے، قربانی کرتے ہوئے دل میں نفرت ہے، قربانی کرتے ہوئے تین باتوں سے اختلاف بڑھ گیا ہے، پہلے ان کو ختم کیجئے پھر قربانی کیجئے۔ اگر قربانی کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہیں پھر اپنی فکر خود کر لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔